سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دیگر گو حالات میں، ایسی پریشانیوں اور مصیبتوں کے دنوں میں ہمیں قرآن کریم سننے کا موقع عنایت فرمائے۔ مائک تھوڑا درست کر دو، بہت آواز۔ تو یہ بہت بڑا موقع اللہ نے ہمیں دیا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں حالات بہت سنگین، اور اس میں ہم نے قرآن سنا، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ دوسرا ہم شکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان عنایت فرمایا اور پورے رمضان ہمیں صحیح سالم رکھا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو رمضان کو صحیح سالم کرنا ہمارے لیے اور ہمیں صحیح سالم رکھنا رمضان کے لیے، ورنہ کئی دوست احباب ایسے تھے ہمارے درمیان جو گزشتہ رمضان میں تھے تو آج نہیں ہیں، پہلے رمضان میں تھے تو آج 29ویں رمضان تک کوئی نہیں ہو، چلے گئے۔ کتنی موتیں اور اموات واقع ہو رہی ہیں دن بدن، خبریں جہاں فون لگاتا ہوں میں کہ چلو دوستوں کے احوال پوچھے، بس وہ فون کرنا ہی ایک دل پر جھٹکا لگتا ہے۔ جس گھرانے میں فون کرو، مولانا بیمار ہے دعا کرنا، مولانا انتقال ہو گئے دعا کرنا، مولانا یہ پریشانی ہے دعا کرنا، ہر کوئی پریشان حال ہے۔ ایسے وقت میں اللہ نے ہمیں رمضان میں صحیح سالم رکھا ہے، اور تراویح، قیام اللیل، راتوں کو جاگ کر رات میں عبادت کرنے کا موقع دیا۔ یہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ کوئی دشمنوں کو تو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ہم سے حب ہے، محبت ہے، اللہ کو ہم سے پیار ہے، جس وجہ سے اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے۔ اب قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی مختلف جگہ سے۔ پہلے تو حافظ صاحب نے جو پہلی رکعت پڑھائی وہیں میرے ہوش اڑ گئے سب، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں۔ شروع کی 4 رکعت میں سجدے میں رو ہی رہا تھا، یعنی چاروں صورتیں ایسی تھی جس میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ سورہ فجر اٹھاؤ، سورہ بلد اٹھاؤ، سورہ شمس اٹھاؤ، اس کے بعد کی سورت اٹھاؤ، چاروں لگاتار صورتیں جو حافظ صاحب نے ابتدا میں پڑھی ہے، خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا وہ ہمارا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ جب پڑھتے پڑھتے حافظ صاحب پہنچے ہیں ان ربک لبالمرصاد، اوہو، ہم کیا بول رہے ہیں بتائیں؟ رمضان جب آیا نہیں تھا، ٹویٹ کرنے والوں نے، میسج ڈالنے والوں نے کیا لکھا ہے؟ سب نے حکومت کو مجرم بنایا، سب نے بھائی رمضان آ رہا ہے اس لیے شاید کورونا آ جائے گا، اب تک چھٹیوں میں تھا، ویکیشن میں چھٹی میں گیا تھا، اس کا ویکیشن ہو گیا تھا، اب رمضان آیا ہے، اس کا اب جو ہے دن شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حکومت کا کوئی بھی رول نہیں ہے، یہ ہمارے گناہوں کا رول ہے۔ حکومت ہماری کیا نگرانی کر سکتی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، اللہ گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ گھات لگانا سمجھتے آپ؟ میں دیوار کے پیچھے کھڑا رہوں، دیکھوں کہ بھائی کوئی آ رہا ہے، اس کو گولی مارنی میرے کو، تو میں چھپ کر ایک نشانہ لگا کر بیٹھتا ہوں، جیسا آیا فائرنگ کر دی، اس کو گھات میں کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اللہ ہماری گھات میں بیٹھا ہو، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور حال ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ ہماری گھات میں ہے، سی سی کیمروں سے ہم ڈر رہے ہیں، پولیس افسروں سے ہم ڈر رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں ماسک پہن رہے ہیں، کہا کہیں 1000 روپیہ چلا نہ جائے، پولیس کھڑے ہیں تو ہم ڈر رہے ہیں۔ اور وہ اللہ ہے جس کے بارے میں آپ بار بار کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، علیم بذات الصدور، عالم الغیب والشہادہ، یعلم ما فی الارحام، وہ اللہ
ماں کے پیٹ میں کیا پنپ رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. تمہارے دلوں اور بھید، تمہارے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر کیا بھید پنپ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. وہ اللہ ہے جو تمہاری ظاہری حرکتوں کو بھی جانتا ہے، اور بند کمروں میں تم کیا کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور وہ اللہ گھات میں ہے. فیروز احمد تمہاری گھات میں پڑا ہو، کیا تمہارا بگاڑ سکتا ہے؟ میں کتنوں کو دیکھوں گا، میری نظر کہاں تک جائے گی؟ اور وہ رب ہے جس کو رب المشارق والمغارب کہا ہے، جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، جو شمال کا بھی رب ہے، جنوب کا بھی رب ہے. پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے. وہ رب میری اور آپ کی گھات میں ہے. وہ نشانہ لگا کر بیٹھا ہے کہ میرے بندے اب کیا کر رہے ہیں، کس طرف ان کے روح ہے. میں نے موضوع کچھ اور پڑھا تھا، دوپہر سے کتاب میں کچھ الگ پڑھا تھا، لیکن یہ آیتیں سن میرا پورا موضوع بدل گیا. کہ ہم زبانوں سے آسانی سے بول دیتے ہیں کہ حکومتوں کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، وہ ہمارے عمل رک سکتے ہیں. ہمارا دیش سب سے اچھا دیش ہے، ایسی باتیں ہم کہیں. یہ اللہ کی پکڑ ہے. آج کی یہ صورت تھی، اس سے پہلے کی صورتوں میں بھی کل جو گزشتہ آپ نے سنا ہوگا اس میں بھی اللہ نے یہی کہا ان بطش ربک لشدید. جو علماء ہیں آپ ان سے پوچھئے، اصل میں وہ تاکیدی الفاظ ہے اللہ کے. آپ علماء سے اور طلبہ سے معلوم کر سکتے ہیں، اللہ کی بات ہی تاکید والی ہے. پھر اللہ کیا کہہ رہے؟ ان اس کا معنی ہے یقیناً، واقعی، درنچے شک، بلا شک، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی ہے. ان ربک، یقیناً تیرا رب. بالمرصاد بھی کہہ دیتے صرف کہ بس وہ تیری جو ہے گھات میں ہے، لیکن لام لائے لام لبالمرصاد، یہ معنی کو اور زیادہ کر رہا ہے. اور یہی سورہ بروج کی آیت میں نے پڑھی، ان بطش ربک، بس وہاں کہہ دیتے شدید، وہاں بھی دو تاکید، ان بطش ربک. اور یاد رکھو تمہارے رب کی پکڑ، اور اس رب کی پکڑ جس کی لاٹھی میں کوئی آواز نہیں ہوتی ہے. بھائی کورونا کی کوئی آواز سنی آپ نے کہ کوئی آواز کے ساتھ آ رہا ہو؟ آیا اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ویران کر کے چلا گیا. کل ایک غیر مسلم ساتھی مجھے ملا بازار میں، وہ کہہ رہا تھا مولانا آپ لوگوں کو کیا پتا ہوگا، یہ شیہور کے اطراف میں یہ جو گاؤں رہتے ہیں، میں مولانا آپ کو کیا فریاد کروں، ایک ایک گاؤں میں 100 150 میت ہو گئی. اللہ آپ جب یہاں بیٹھے ہوں گے ادھر ندی کنارے، آپ نے کتنی میتیں جاتی ہوئی دیکھی ہوگی. اللہ اکبر. پھر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، پھر بھی زندگیوں میں چینجنگ نہیں. میں جب بازاروں میں نکلتا ہوں، شہری محلے میں نکلتا ہوں، تو رونا آتا ہے نوجوانوں پر. ایسے حالات چل رہے ہیں، پھر بھی ہمارے موبائلوں کی دنیا آباد ہے، پھر بھی لاپرواہی بالکل ہمارے درمیان ہے، پھر بھی گناہوں کے کام ہمارے چھٹے نہیں. پہلے اللہ نے ذرا سی ٹوکر کی، ذرا سا ہاتھ مارا، ذرا سی تھپکی دی ہوں، ذرا سا کہ سدھر جائیں گے گزشتہ رمضان میں، لیکن نہیں. جہاں ذرا سی راحتیں ہوئی، ادھر رمضان کے 4 مہینے گزر گئے، ادھر جو ہے لاک ڈاؤن ختم ہونے لگے، پھر ہم نے اپنی روی سے شروع کر دی. وہ کولو کا بیل، گھاچی کا بیل جیسے وہ تیل کے گھاڑے چلتے تھے اور وہ یوں بیچ میں گھومتا رہتا تھا، اس کی منزل کوئی نہیں تھی، بس وہ چل رہا ہے. وہ گول دائرہ تھا، اسی کے درمیان اس کو گھاس پھوس کھلا دی، پھر منہ میں اس کو جو ہے کچھ باندھ دیا، وہ پورا جو ہے دن چلتا رہتا تھا. بازے چال باز اس کے لیے ذرا سی یہ لاٹھی وغیرہ رکھ کر اس کا گھاس آگے رکھ دیتے تاکہ وہ گھاس کے کھانے کے لیے آگے بڑھے اور وہ پورا دن چلتا رہے. لیکن کہاں پہنچتا؟ وہ وہیں کا وہیں تھا. ہماری زندگیوں کا حال بھی وہی ہے.
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سنبھلنے کی ہمیں ضرورت ہے، سنورنے کی ضرورت ہے، زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ رمضان چل رہا ہے اور ماوے گھس رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں۔ رمضان میں بھی وہ لوگ رمضان کا بھی احترام نہیں کرتے۔ میں تو ان غیر مسلم بھائیوں کا جو احسان مانوں گا کہ وہ کم سے کم مسلمانوں کے رمضان کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے بازار میں، ادھر شیور میں، جب میں جاتا ہوں وہ لوگ پانی کے گلاس اگر پانی پیتے تو وہ چھوڑ دیتے، میں مولانا آیا۔ میں نے کئی مرتبہ ان کا تجربہ کیا، پھر مجھے دعوت دیتے مولانا آپ افطار کے بعد آنا، ہم آپ کو جوس پلائیں گے، یعنی وہ بھی ہمارا احترام کر رہے ہیں۔ اور ہم مسلمان، میں جاتا ہوں ان سے ملنے مسلمانوں سے تو مجھے کہ مولانا روزے تھی چھو، استغفر اللہ۔ میں جب گھر میں جاتا ہوں ان سے ملنے، ان کے کھانے پینے کا وقت ہوتا ہے، مجھے پوچھتے ہیں مولانا تمہیں روزہ تھی چھو۔ ایک غیر مسلم ہمارے روزوں کا احترام کر رہا ہے، وہ پوچھتا نہیں ہے، وہ گلاس چھپا لیتا ہے، وہ بیڑی بجھا دیتا ہے، وہ سگریٹ مٹا دیتا ہے جو 10-10 روپیوں کی ملتی ہے، لیکن ہمارے روزے کے احترام میں وہ اپنی سگریٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے تو مولانا آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب ہماری نحوستیں ہیں، یہ ہمارے کرتوت ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ ابھی آپ ادھر جو ہے راجکوٹ کے قریب میں موربی میں، ابھی میں ایک لیکھ پڑھ رہا تھا اخبار میں، موربی میں ایک بہت بڑا پولیس افسر ہے، غیر مسلم ہے، 7 سال سے روزے رکھ رہا ہے، 7 سال سے مکمل روزے۔ اس نے 22ویں روزے پر اس کا لیکھ چھپوایا تھا، 22 کہا آج بھی 22 روزے اس کے پورے ہو گئے۔ اور پتہ ہے آپ کو کیوں روزے رکھتا ہے؟ اس کو ڈائیبٹیز تھی۔ ہم بولتے ہیں، ہمارے جماعت والے بولتے ہیں، ہمارے ساتھی بار بار آپ کو تعلیم کے حلقے میں سمجھاتے سناتے، تعلیم کے حلقوں میں ہمیں بات ملتی ہے، علماء کی زبانوں سے ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے، غیروں کو یقین ہو رہا ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ وہ یوں کہہ رہا ہے، اس نے لیکھ میں لکھا ہے کہ مجھے ڈائیبٹیز تھی، مجھے کسی سمجھانے والے نے یوں کہا کہ تم روزے رکھو گے تمہاری ڈائیبٹیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس کے لیکھ میں اس نے لکھا ہے کہ جب میں نے پہلے رمضان کا روزہ رکھا ہے، پورے رمضان کے روزے رکھے، میری ڈائیبٹیز میں کمی ہو گئی۔ ایک غیر کو ہمارے اعمال پر اتنا یقین ہے اور ہمیں خود کو اپنے اعمال پر کوئی یقین نہیں ہے۔ آپ شروع رمضان سے میں خود کنفیوز ہوں کہ بات کہاں سے شروع کروں، کہاں ایک دن کی مجلس ہے اور 2 سال سے آپ کے درمیان آنا نہیں ہوا ہے، کیا بتاؤں آپ کو، کون سا دکھڑا رو۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بار بار ہمارے کانوں میں پہنچتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی بھی رمضان کا ایک روزہ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان شرط ہے کہ غیر ہو کر بھی روزے رکھ رہا ہے، ہمارے ایمان شرط ہے، ایمان و احتسابا، دوسرا لفظ ثواب کی امید کے ساتھ۔ کئی لوگ ایسے روزے رکھ رہے ان کو ثواب کی بالکل امید ہی نہیں ہوتی، بس رکھ رہے بھائی گھر میں ماں راکھے سے اوپن راکھو، باپ راکھے اوپن راکھو، اطراف میں لوگوں شہری میں محلہ میں روزہ راکھے سے اوپن روزہ، بس وہ چل رہا ہے۔ جیسے وہ سمندر یا لہر میں کتنا تینکے سب چلے جاتے ہیں اور سب اس کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، اسی طرح رمضان میں بھی ہم پورا مہینے بہہ جاتے ہیں، بس ایک ہماری عادت سی بن گئی ہے۔ ایک خیر وہ بھی قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے کہ روزے تو رکھتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے احکام پر یقین ہونا چاہیے، ثواب کی امیدیں ہونی چاہیے، انہیں اللہ سے لینے کی ہماری طلب ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا رو میں
اللہ ہر رات کہہ رہا تھا الا من مسترزقن ہے کوئی رزق کا طلبگار، ارے آ جائے. میں موبائل میں کھیل رہا تھا، میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، میں سیریلیں دیکھ رہا تھا، میں کامیڈی دیکھ رہا تھا، میں لڑکیوں کے ناچ دیکھ رہا تھا. راتوں میں اللہ یہ کہہ رہا ہے اور میں مومن ہو کر یہ کر رہا ہوں. یہ ہماری زندگی ہے. پھر ہم حکومتوں پر روئے، ہم دوسرے لوگوں پر اس کا کیچڑ اچھالے کہ ان لوگوں نے ہم پر کورونا ڈالا ہے. کورونا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کا خالق ہے. تباہی ہو گئی انسانوں کی، انسانیت تڑپ چکی ہے. اللہ کہہ رہا تھا الا من مبتلا، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی پریشان حال. ہم پریشانی تو میرے اور تمہارے جیسے لوگوں کے سامنے سناتے تھے، یار میں بہت پریشان ہوں. اللہ کی قسم ایک بار تم یوں مصلی پہ کھا کر کہہ دو اور گرم گرم آنسو بہا دو، اللہ میں پریشان ہوں، اللہ یوں باہیں پھیلائے گا، آجا میرے بندے، میں انتظار میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گنہگار بندے جب وہ گناہوں میں مست ہو جاتے ہیں اور خوب گناہوں میں ہو جاتے ہیں، جب وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ کو اس کی توبہ کتنی پسند ہے. آپ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی اپنا سامان پورے اونٹ پر لاد کر، ساز و سامان ہے، پورا کھانے کا توشہ ہے، اس کی ضرورت کی جو ہے چیزیں، اور وہ جو ہے جنگل میں چل پڑا ہے اور جنگل بھی گھنا ہے، ایسا گھنا کہ اس کنارے سے داخل ہوا ہے، ادھر کنارہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے. بس اس نے کئی دنوں کا توشہ لیا ہے. بس وہ تھکا ہار کر وہ ایک جو ہے درخت کے نیچے سو گیا کہ ذرا سا آرام کر لوں. آنکھ کھلی، دیکھا وہ اونٹ، وہ ساز و سامان جس پر لدا ہوا تھا، وہ اونٹ غائب ہو چکا ہے، چلا گیا. اب یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گیا ہے، اب یہ ٹینشن میں اور یہ امید لگا کر بیٹھ گیا کہ میرا اونٹ تو چلا گیا ہے، اب زندگی کا کوئی سہارا نہیں، میں یہی مرنے والا ہوں کیونکہ کنارہ اور میری منزل کافی دور ہے، میں وہاں پہنچ سکتا نہیں ہوں، میں کیسے جاؤں گا. بس وہ اس درخت کے نیچے ہی بیٹھا رہا، پھر تھکا، پھر سو گیا. جب اس کی آنکھ لگ گئی، دوبارہ بیدار ہوا، اس کا اونٹ سامنے آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اونٹ سامنے آیا ہے، وہ اتنا خوش ہوا ہے کہ اس نے خوشی کے مارے یوں کہہ دیا، یا ربی انت عبدی وانا ربک. اس کی زبان سے سبقت ہو گئی، ذرا سی بھول ہو گئی اس کی. کیا الفاظ آپ سنو، وہ یوں کہتا رب سے اتنی خوشی ہے اس کے اوپر جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں. خوشی کے مارے وہ اپنے ہوش و حواس پر قابو نہیں رکھتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے یا ربی انت عبدی وانا ربک. وہ یوں کہہ رہا اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. یہ زبان سے نکل جاتا ہے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو یہ خوشی ہوئی اس کے اونٹ کے ملنے پر، اس سے کئی گنا زیادہ رب کو اپنے بندے کے ملنے پر خوشی ہوتی. میرے بھائیوں ابھی وقت ہے، رب کو منوا لو. ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان مجھے اور آپ کو ملے گا یا نہیں. ابھی بھی چند گھڑی باقی ہے، چند گھنٹے باقی ہے، اور یوں سمجھو ہو سکتا ہے کہ آج رات ہی رمضان ہو، آئندہ چاند نظر آ گیا تو پھر رمضان ختم ہو جائے گا. مولانا فیروز احمد تازمین، طبیانات نیت نے چڑیے سپلائی کرنا نہ بھولے. السلام علیکم.